السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو سعدیہ رائم ولاگس۔ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ تو عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ میرا جو عید کا دوسرا دن ہے نا وہ بہت ہی بزی گزرا، اور اس حد تک بزی گزرا ہے کہ میں نے ایک سیکنڈ کا بھی ویڈیو کلپ نہیں لیا۔ تو اس بات کے لیے معذرت، کیونکہ جب آپ کے گھر میں دعوت ہو یا اس قسم کے کچھ زیادہ کام ہونا تو آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ ہاں، مجھے اس کے لیے نا پھر ایک ایکسٹرا بندہ چاہیے، یا پھر ایسا ہو کہ دعوت رات کی ہو، ڈنر ہو، تو پھر آپ ویڈیو کلپس لے سکتے ہیں۔ اور تو بس ایسا تھا کہ دن کی دعوت تھی تو ویڈیو کلپ ایک سیکنڈ کا بھی نہیں لے پائی، کیونکہ مجھے ٹینشن تھی کہ بس کام ختم ہو جائے، جلدی سے کھانا بن جائے، اور ایسے ہو جائے ٹائم پہ کھانا بن جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹائم سے ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں زیادہ ٹینشن لے رہی ہوتی ہوں نا تو وہ میرے دماغ میں نا ایک مینجمنٹ کا بھی چکر چل رہا تھا۔ اوپر سے آج ماسی مجھے جو ہے نا وہ اچھا دھوکہ دے کے چلی گئی۔ اب کل میں نے اس کی کلاس لینی ہے۔ جب اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ گیسٹ آئے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، وہ نیچے چلی جائے گی، گیسٹ اوپر ہیں وہ نیچے بھاگ جائے گی، اور مجھے میں مطلب اپنی ٹینشن میں لگی ہوئی ہوں کام میں، اور وہ نیچے پتہ نہیں کیا۔ اب میں اس کی کل کلاس لیتی ہوں نا کہ اس کو مسئلہ کیا تھا۔ مہمان اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے بھاگ گئی ہو، لینا ہوتا ہے نا یہ آگے ہوتی ہیں، تو بس نا ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے اس قوم کا۔ لیکن خیر الحمدللہ سب کچھ اچھا ہو گیا۔ اچھا جی، تو یہاں تو میں مسالے سیٹ کر رہی تھی، اور میں نا دیکھ رہی تھی کافی دنوں سے، 2 مہینے ہو گئے نیٹ پہ جہاں آپ دیکھو نا ہر دوسرا کرائم نکل رہا ہے پنجاب سے، ہر دوسرا کرائم نکل رہا ہے پنجاب سے۔ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہوں نا۔ ایک تو اللہ نے الحمدللہ 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی نا اتنا ڈر لگتا ہے اس طرح کے واقعات سن کے۔ سب سے پہلے نا بیٹیوں کا خیال آتا ہے کہ کس طرح کا ٹائم آ رہا ہے، اور ہماری بیٹیوں کا نصیب کیسے ہوگا اور کیا ہوگا۔ اور لڑکے جو ہیں وہ آج کل سارے سائیکو آ رہے ہیں، عجیب سے، مطلب جیسے بھی واقعات سنے ہیں وہ عجیب پنجاب سائڈ کے سنے۔ فیصل آباد ٹوبہ ٹیکسنگ کا آپ نے سنا ہوگا، باپ اور بھائی والا۔ آپ نے فیصل آباد کا سنا ہوگا، ایک کپڑے والے کو جس کو زندہ جلا دیا۔ آپ نے اور بھی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ شادی کے چھٹے دن ایک لڑکی کو اس کے شوہر نے جس طرح سے گلا کاٹ کے مار دیا۔ مطلب کہ زیادہ تر جو 80% کرائم ہے نا جو آج کل زیادہ تر ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور پیک پہ ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ سب سوچ کے نا بچوں کا خیال آتا ہے کہ یار ان کا کیا فیوچر ہوگا، کیسا ہوگا، اور پنجاب میں کرائمز کیوں ہو رہے ہیں۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں پنجابی قوم کیا اتنی جاہل ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کیا تعلیم سے فارغ ہو گئی ہے، دماغ سے فارغ ہو گئی ہے، کہ ان کو صرف لڑائیاں جھگڑے اور یہ قتل و غارت آ رہا ہے۔ میں خود پنجابی ہوں، لیکن میں اس بات سے پریشان ہوں کہ پنجاب میں کرائمز کیوں ہو رہے ہیں۔ کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں، لیکن یہ فیملی کرائمز ہے نا زیادہ تر پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے نا پنجاب میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہے۔ جو لڑکے ہوتے ہیں نا یہاں پہ، آدمیوں کی سوچ ہی اور ہوتی ہے عورت کے بارے میں۔ تو بس اس قسم کی جب وہ ہو رہی ہوتی نا حرکتیں تو عجیب سی، اس چکر میں نا پھر فیملی ساری برباد ہو جاتی ہے، اور جان کے لڑائیاں جھگڑے، اور پھر غصہ آ جانا، شیطان چڑھ جاتا ہے دماغ پہ۔ تو ایسے چکر بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو آدمی ہوتے ہیں ان کا ذہن گندا ہوتا ہے۔ ذہن گندا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر نین مٹکا کرنا اور یہ کرنا، یہ تو خیر سب سے بڑی بربادی کا ریزن ہوتا ہے، آپ کی فیملی برباد کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز جو ہے نا، اسی چیز سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ چیز بیوی سے چھپی رہ نہیں سکتی، اور کہتے ہیں نا کہ بس سمجھ آ جاتی ہے۔ اور مردوں کی تو قسمیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹھرکی، ایک ہوتے ہیں فلرٹی، پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی عورت باز ہوتا ہے، کہ مطلب ہر کوئی عورت اس کو پسند آ جاتی ہے، وہ بیوی کے سامنے بھی اس کو لائن مارنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو ایسے مرد جو ہے نا سب سے زیادہ گھٹیا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ اپنی بچے بھی تباہ کر دیتے ہیں، بیوی بھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا 3rd کلاس ہوتے ہیں یہ بالکل۔ یہ کسی کو بھی دیکھیں گے نا، کسی بھی عورت کو مطلب ان کا دل آ جائے گا، پہلی بات تو بوڑھی ہو جوان ہو بس ان کو پسند آ جائے، اس کے بعد ہی یہ لئی لگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے نا یہ بیوی بچوں کو کٹ بھی لیں گے، گالیاں بھی نکال لیں گے، وہ اپنا ایک بھرم رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا دوسری عورت پہ، کہ
یہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، میں اپنی بیوی کو گالیاں نکال رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور بیوی اس کو دل میں اتنی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، اتنی گالیاں دے رہی ہوتی ہے نا کہ بس وہ ایسی بھی بیویاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا کہ مرڈر کر کے کاٹ کے کھا لیا، تو پھر وہ ایسی بیویاں ہوتی ہیں، پھر یہ مرد افسوس کر رہے ہوتے ہیں دیکھو دیکھو عورتوں کا حال دیکھو، یہ ایسی ہوگی یہ ویسی ہوگی۔ تو بس یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگ کہ عورت ایسی، یہ ایسے ہی نہیں مار دیتی کسی اور کو مار کے کھائے گی، یہ اس لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کریکٹر لیس شوہر کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتی، باقی تو کچھ برداشت کر ہی لے گی، لیکن کریکٹر لیس آدمی کو برداشت کرنا، جس طرح سے شوہروں سے بیویاں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی نا کریکٹر لیس، تو یہ بالکل اسی کے برابر یہ بات ہوتی ہے کہ کریکٹر لیس مرد کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اوپر سے پھر جب بچے ہوں تو عورت کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، یہ ایسا ہے تو اب بچوں کے اوپر ان کے فیوچر پہ کیا اثر پڑے گا، بچوں پہ کیا پڑے گا، لیکن ایسے مرد کو خیر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو بس پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں فلرٹی، پھر ٹھرکی، اور جو سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں نا وہ اس ٹائپ کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ مرد ہوتے ہیں، ان کا کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ ہتھیار بنا لیتے ہیں، بیوی بچوں کو ان کے سامنے کٹیں گے، ذلیل کریں گے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے، چودھری بننے کے لیے بیچارے، اور بیوی کے دل سے اتر جاتے ہیں، بیوی تو ان کو گالیاں ہی دے رہی ہوتی ہیں، بیوی کو ان سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بدلے میں، اور بچے بھی ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اس قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور ان کو بھی نفرت محسوس ہونے لگ جاتی ہے اس آدمی سے۔ تو بس آدمی کہتے ہیں، ہاں عورتیں بھی کم نہیں ہیں، آج کل عورتیں بھی ہیں، لیکن جب آپ آدمیوں سے سنیں گے نا وہ آپ کو یہی کہتے ملیں گے، عورتیں جہنمی ہوتی ہیں، زیادہ عورتیں میں کہتی ہوں کہ مرد بھی برابر کے ہوتے ہیں، مرد بھی بہت زیادہ جہنمی ہوتے ہیں، یہ نا اپنے اوپر کریکٹر پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرد کے اوپر بھی اپنے اوپر ہوتا ہے اپنا گھر بچانا اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھنا، بیوی کے سامنے بھی مرد کو اپنی عزت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ بیوی ہے تو اس کے سامنے کھوتا بن کے رہے اور اپنی کوئی عزت نہ رکھے، اپنی عزت رکھے گا نا تو پھر بیوی اس کی عزت کرے گی، ظاہر سی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت نہ کرے، شوہر کرواتا ہے تو پھر بیوی ضرور کرتی ہے، اور کروانی صرف بہت آسان ہوتی ہے بیوی سے عزت، جسٹ اسے رسپیکٹ دی جائے، اسے سچ بولا جائے، اس کے ساتھ لویلٹی کی جائے اور سنسیئر رہا جائے، تو عزت ہی عزت ہے آپ کی، تو بس یہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے دماغ کا اپنا خناس ہوتا ہے اور وقتی بات ہوتی ہے، وقتی چسکا ہوتا ہے، اس کے بعد جب گناہ آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے عورتوں میں بھی اسٹیمنا کم ہو گیا ہے، اور جو آپس کے گھریلو جھگڑے نا یہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو عورتیں میں کہتی ہوں کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں یار، وہ اتنی چلاک ہوتی ہیں نا، بس چال باز، ان کی چال بازیاں دیکھ لو میں حیران ہو جاتی ہوں، لیکن پھر میں اللہ کا شکر بھی کرتی ہوں کہ مجھے چال بازیاں نہیں آتی، کیونکہ اس چیز سے جب انسان بچ جاتا ہے نا وہ سکون والی زندگی جیتا ہے، اور ایک یہ سکون ہوتا ہے کہ ہم دل کے صاف ہیں اور ہمیں یہ چلاک بازیاں ہم نہیں کسی کے ساتھ کرتے، تو اللہ نے ہمیں گناہ بھی نہیں دینا، کیونکہ ہم نے نہ غلط سوچا اور نہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ الحمدللہ، تو بس اسی بات پہ خوش ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ چالیں چل کے کسی کی زندگی خراب کرنے کی یا اس کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسی عورتیں بہت فارغ ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لے تاکہ ان کا دماغ تھوڑا سا اس طرف ہو جائے، بہتر ہوگا، بس تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔